بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا۔ ایک شخص شدید پریشانی میں حرم کعبہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حتیم میں قریش مکہ کا سردار صفوان بن امیہ موجود ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور صفوان سے کہا، آقائے قریش صبح خیر۔ صفوان نے بھی جواباً صبح خیر کہا۔ ناظرین، حرم میں داخل ہونے والا شخص عمیر بن وہب تھا۔ یہ خود تو جان بچا کر مکہ لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ عمیر اب بیٹے کی محبت میں بے قرار پھر رہا تھا۔ یہ صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ عمیر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیال دار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا بالکل بھی شک پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کی ورثہ کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر، اب اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب مسجد حرام سے اٹھا اور اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور خوب زہر آلود کر دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی اور سوار ہو کر اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا۔ بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بناؤ اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح خیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کی میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا، اور جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا، لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خاص ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں، اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جانفشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔